معزز سامعین اور پیارے دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور ہماری انسان فراموشی۔ اس بزم جلوں کے دیوانے ہے راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جلوں کے دیوانے ہے راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ دوستو، ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں مسلمانوں کی خدمات بڑی روشن ہے۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور اپنے وطن کو عدل سے حریت سے ہمکنار کرانے میں مسلم قائدین کی قربانیاں آب ازل سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ وہ جانباز علماء کرام ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا شعور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر مخالف غفلت میں آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بھی عاری تھے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تم جو نہ بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تم جو نہ بھی، نہنگوں کے نشے میں جس سے ہوتے ہیں تو والا۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست کی تاریخ ساز اور قومی کی مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ آخر وہ کون سی قربانی ہے جو ہمارے علماء کرام میں نہیں تھی؟ جب بھی مادر وطن کو ضرورت پڑی تو ہم شامل کے میدان میں جزیرہ اندمان میں نظر آئے، کبھی ہم ریشمی رومال کی شکل میں نظر آئے، کبھی ہم زندوں کے اندر رہ کر پوری قوم کو انگریزوں کے خلاف سرپکار کیا، کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا، کبھی ہم مادر وطن کی آزادی کے لیے لندن اور امریکہ کا سفر کیا، کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا، کبھی مشرق مغرب میں مادر وطن کی وکالت کی، کبھی بالاکوٹ کی پہاڑی پر چڑھ کر انگریزوں کو خلافہ لگنے بغیر بلند کیا۔ آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہمارے بہنوں و عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، املاک پر ڈاکہ زنی کی گئی، لاتعداد بچے یتیم ہوئے، بے شمار سہاگنوں کے سہاگ ہوئے، بستیاں ویران اور گاؤں بے چراغ ہوئے۔ مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہماری سب عزت ٹھکان کی حملہ گیا۔ پانی پر و شامل کے میدانوں کو بھی ہمیں نے اپنے خون سے سیراب کیا۔ بدنام زمانہ جیل اور کالے پانی میں بھی ہمیں نے سزائے قید کاٹی۔ جیل خانوں کے مسائل جھیلے، جلیان والا باغ کے خونی منظر سے بھی ہم بھی گزرے ہیں۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری ہی قربانیوں کی شاہد ہے۔ ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ دوستوں، ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کھڑا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی نہ ہو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے۔ افسوس سب افسوس ارباب اقتدار اور فرقہ پرست عناصر کو تو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں، لیکن یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے ہیرو ان مجاہدین کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تاریخ کارناموں سے واقفی حاصل کریں اور ان کی نقوش زندگی کو اپنے لیے مشن راہ بنائے کہ یہ ہے وہ سورما، وہ مجاہدین، یہ فیض سے جن کے یہ ملک آزاد ہے، ان کو ہم بھول جائیں یہ زیبا نہیں، یہ وطن ان کے احساس سے آباد ہے، یہ وطن ان کے احساس سے آباد ہے۔ شکریہ۔